पे हम बात कर लेंगे। तो आगे चलें बकरी वाली आयत पर। अच्छा, बकरी वाली आयत से बात याद आई, बड़ी इंटरेस्टिंग। सर आप तौहीन बकरी कर रहे हैं, आप बकरी वाली आयत मत बोलिए, आप उम्मुल मोमिनीन वाली आयत बोलिए। चले सर, उम्मुल मोमिनीन वाली आयत। अच्छा, मेरा एक दोस्त है इराक का, वो शिया है और वो एक्स मुस्लिम भी है, इराकी है वो, अरबी, उससे मैं अरबी भी काफी मालूम करता रहता हूँ। मैंने उससे बोला भाई कल मेरा शो है स्पार्टकस के साथ हदीसों पर। कह रहा है अबे हम शिया, हम तो हदीसों को मानते ही नहीं, जाओ कर ले। यानी शियाओं तो हदीस को मानते ही नहीं है ना। अच्छा, शिया नहीं मानते। हाँ, अब सुन्नियों का लेकिन कुरान को भी पूरा नहीं मानते। बिल्कुल। तो ये हदीस है 1944, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं, ये सही हदीस है, कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने देने की आयत उतरी, और ये दोनों आयतें कागज पर लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थी जब नबी करीम की वफात हुई और हम आपकी वफात में मशगूल थे। एक बकरी आई और वो कागज खा गई, दूध पिलाने वाली आयत। ये आयत है, हदीस है भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा गालिब साहब, एक मिनट, मुझे गालिब साहब से इसके ऊपर एक सवाल करना है। गालिब साहब, बकरी जो खा गई थी, हाँ, ठहर जाए ना, ठहर जाए। आप ये देखें कि अभी हम कंपैरिजन करते हैं अल्लाह और बकरी का, ठीक है, कि कौन स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस जिक्र को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इस जिक्र की हिफाजत करने वाले हैं। ये आयत मेरे ख्याल में शायद कोई हाफिज हो ना हो, किसी ने कुरान पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एक हर कॉमन मुस्लिम को ये आयत याद होती है, क्योंकि उनको ये रटा रटा के बचपन से जो है वो पढ़ाया जाता है कि कुरान जो है वो प्रिजर्व्ड है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें आपने भी कुछ अर्सा पहले वो हाफ्स और वर्श कुरान के बारे में मेंशन किया था, तो मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। आई विल ब्रिंग अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो कि इवन के आज 21st सेंचुरी में भी जो हमारे पास कुरान मौजूद है उसमें 1354 डिफरेंसेस है जो आज के कुरान में। तो वो आपने काफी रिसर्च की थी, हाजी साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत की, जिसमें हमने डेमोग्राफिकल चेंजेस इन कुरान के ऊपर काम किया था। लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा जी, अब हम समरकंद जाएं, अब हम बुखारा जाएं, अब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएं, अब हम टोपेकाई म्यूजियम जाएं जाके चेक करने के लिए। भाई जो था वो था, आज के कुरान में कोई आए तो कोई तब्दीली दिखाओ। तो ये हाफ्स और वर्श कुरान पे अब्दुल्ला गोंदल ने भी काफी काम किया है, आपने भी काफी काम किया है। तो मैं आप दोनों के नॉलेज से जो है वो थोड़ी सी एडवांटेज लेने की कोशिश करूंगा और अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि आज के कुरान में भी जो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है उसमें 1354 जगह पर डिफरेंसेस है। तो मुझे सिर्फ ये गालिब साहब आपसे सवाल करना था कि एक तरफ तो अल्लाह ये कहता है कि इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस जिक्र को नाजिल करने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, और दूसरी तरफ उस जिक्र को बकरी खा जाती है। तो कौन ताकतवर हुआ, अल्लाह या बकरी? सर नहीं जी, आपको नहीं पता, वो बकरी भी नबियों में, अब बकरियों में नबी थी इसलिए वो खा गई थी, ठीक है, और कोई वजह नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो बड़ी बरगजीदा बकरी थी, बहुत बहुत पहुंची हुई बकरी थी, जिसे अल्लाह मियां ने कुरान खिलाया था, वरना हर कोई कुरान खा के हजम भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात है जी, यही बात है, वरना कौन कर सकता है हजम। तो ये देखें, जिस बकरी ने कुरान हजम किया, मतलब वो बड़ी बात होगी उस बकरी की, है, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो मुझे अल्लामा इकबाल की गजल याद आ गई, यूं तो छोटी है जात बकरी की मगर दिल को लगती है बात बकरी की। अच्छा, ये भाई नेक्स्ट हदीस है, ये है नरेटेड इब्ने अनस इब्ने मलिक ने कही है। ये हदीस सनन अब्ने दाऊद की हदीस नंबर है 4106। नबी फातिमा के लिए एक गुलाम लाए। इंग्लिश में मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूं। द प्रॉफिट ब्रॉड फातिमा अ स्लेव। अब मोमिनीन रहमतुल आलमीन के बारे में खुद पढ़ें, इनकी अपनी हदीस है भाइयों, कि हजरत फातिमा के लिए प्रॉफिट एक गुलाम लाए जो कि उन्होंने डोनेट कर दी गुलाम को। फातिमा ने एक कपड़ा पहना था जो उनके सही ना सर पे पूरा आता था, जब वो सर पे आता था तो पैर पूरे नहीं होते थे।
تو انہوں نے پروفٹ کو دیکھا اور کہا کہ میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا تم یہ کپڑا اگر مختصر بھی ہے تم پہن لو, کیونکہ تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہے. یہ غلام کی تصویر بھی لگا دی میں نے بیچاری. تو اب آپ بتائیں, یہ تو غلامی کو ختم تو نہیں کیا اسلام نے جو کہتے ہیں. یہ حدیث ہے. کچھ کہنا چاہیں تو میں نیکسٹ حدیث پہ آ جاؤں گا. نہیں, آپ اس سے پہلے کہ آپ نیکسٹ حدیث پر آئیں, مجھے یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنی ہے اور غالب صاحب سے اور آپ دونوں سے سوال کرنا ہے, اور یہ سوال مجھے واٹس ایپ پر آیا تھا کہ ایک چیز ہوئی ہے پرٹیکولرلی اس 21st سینچری میں جس سے آپ اور ہم تو شاید اتنے واقف نہیں ہیں, لیکن جو اس فیز میں لائک 2020 میں یا 2018 کے بعد سے جو ہے وہ اس فیز سے گزر رہے ہیں جس فیز سے آج سے ہم 8 یا 10 سال پہلے گزرے تھے, جس کو آپ کرٹیکل انالیٹیکل فیز کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر پاکستان میں ایک ٹرکش ڈرامہ دکھایا جا رہا تھا کافی عرصے سے, جس میں ایک مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا, اور تغرل نہیں تھا, اس سے پہلے ایک اور تھا. اس میں دکھایا جاتا تھا کہ جو آٹومن امپائرز میں جو حوریں ہوتی, جو کیا کہتے ہیں جو حرم کی جو کنیزیں ہوتی تھیں, جن کو آپ سیکس سلیوز کہہ سکتے ہیں, یا سلیوز کہہ سکتے ہیں, یا کنیزیں کہہ سکتے ہیں, تو ان کو بہت گلوریفائی کر کے دکھایا جا رہا تھا کہ وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی کہ ہمیں بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کا موقع مل رہا ہے, بادشاہ کے ساتھ سیکس کرنے کا موقع مل رہا ہے, وی آر فیلنگ پریولیجڈ. تو ہاں, یہ عمر اون فرائی, ہاں میرے خیال میں یہ سلطان سلیمان ہی تھا. تھینک یو سو مچ فار کریکٹنگ می. تو اس میں یہ دیکھیں کہ میرا جو کوشچن ہے, میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, سیکس سلیوز کو اور سلیوز والے پہلو کو, ایک میڈیا کے ذریعے, ایک میڈیا نیریٹو کے ذریعے اس کو بھی کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیٹ واز اے گریٹ تھنگ ٹو ہیو ٹو بیکم اے سلیو آف اے کنگ or sex slave of a king, or be a part of it was a privilege to be a part of a king's harem. وہ بات ٹھیک ہے, اپنی سنیں میری بات ذرا. دیکھیں جی, وہ جو سلطان سلیمان کا دکھا رہے ہیں, اب لونڈی جو ہے وہ تو بادشاہ کے رحم و کرم پہ ہوتی تھی, جو اس کے ساتھ سونے جاتی تھی اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا اس رات, ٹھیک ہے نا, کوئی پیسہ پوسا, کوئی گفٹ مل جاتا تھا, ایٹ لیسٹ اس کو یہ بھی امید ہوتی تھی کہ کہیں میں بادشاہ کو پسند آ گئی تو شاید میرے اوپر کوئی نہ انعام اکرام کی بارش ہو جائے گی. تو وہ ظاہری بات ہے ہوتی بھی تھی. انہی میں سے کچھ خواتین پھر بعد میں ان کی ظاہری بات ہے کہ 4 شادیاں ایک وقت پہ کر سکتے تھے, باقی ساری یہ لونڈیاں رکھ لیتے تھے حرم میں, اور ان کو اسلام جان کے قبول نہیں کرواتے تھے, کیونکہ جو پھر جس سے شادی کرنی ہوتی تھی اسے اسلام قبول کروا لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ مسلمان بن جاتی تھی, پھر اس سے شادی کر لیتے تھے, وہ پھر ملکہ بن جاتی تھی. تو یہ صرف سلطان سلیمان کے حرم کا حال نہیں ہے, یہ سب کے حرم کا حال ہے. عباسیوں کے دور سے ہی یہ چلا رہا تھا, امویوں کے دور میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اسلام تھا بھی کہ نہیں, مگر یہ یوں کرتے تھے. بیسیکلی تو یہ ایک بات ہے نا کہ اس عورت کی مرضی سے تو نہیں نا وہ اس کے پاس آئی, لونڈی نہ بنائی گئی اس کی, وہ تو بس عورتیں اٹھا کے لے آتے تھے, اور جتنی لونڈیاں ہوتی تھی وہ غیر مسلموں کی اٹھائی جاتی تھی, مسلمانوں کی نہیں اٹھائی جاتی تھی لڑکیاں. اور ان سے پھر کیا ہوتا تھا, ان کو بٹھایا ہوتا تھا انہوں نے حرموں میں, اور وہ ادھر بیٹھی رہتی تھی. پھر وہ جیسے ابھی رسول کی وہ حدیث ابھی آپ نے جو دکھائی ہے کہ رسول نے کہا ادھر غلام اور میں ہوں, تو میں ہی تو ہیں, تو وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بھی جو غلام ہوگا وہ کیسٹریٹڈ ہوگا, کیونکہ رسول کے وقت میں غلاموں کی کیسٹریشن کے بارے میں ہمیں اچھی خاصی نیوز ملتی ہے. جیسے علی کے کیس میں وہ تھا, علی اور محمد کے کیس میں, کہ جی جو رسول کی وہ لونڈی تھی جو اسے مصر کے بادشاہ نے دی تھی, ام ابراہیم, تو وہ ابراہیم ماریا ہی تھی سر جی, ماریا قبطیہ, ہاں بالکل, وہ اس نے دی تھی اس کو. تو وہ جی اس کا وہ اصل میں آئی تھی, ایک لونڈی وہ تھی, ایک اس کی بہن تھی, ایک ان کے ساتھ جو تھا نا, ایک ان کے ساتھ جو تھا وہ کیسٹریٹڈ, 2 ان کے ساتھ کیسٹریٹڈ جو تھے بندے تھے جن کو وہ کہتے ہیں جی خواجہ سرا تھے. تو ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے کہ وہ اکٹھے آئے تھے تو ان کی آپس میں دوستی بھی تھی.
تو محمد کو شک محمد کا جب بیٹا ہوا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جی یہ محمد کا بیٹا نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اس غلام کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. محمد نے علی کو بلایا. اچھا اب محمد نے علی کو بلایا. جب علی کو بلایا تو علی کو اس نے کہا جا کے اس کی گردن مار دے. تو علی نے تلوار اٹھائی اور پہنچا تو دیکھا تو جی وہ ایک کنویں میں نہا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو علی نے اسے کہا باہر نکل. اس نے اپنا ہاتھ دیا علی کو اور علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا. تو جب دیکھا تو جی اس کا تو جو تھا وہ سامان ہی کوئی نہیں تھا, کٹا ہوا تھا. تو علی نہ واپس آیا. علی نے آ کے رسول کو بتایا جی رسول اللہ وہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ کیسٹریٹڈ غلام تھے اس وقت میں. تو اگر عائشہ کو اس نے یہ بات نظر آ رہی ہے, اگر اس نے کہا ہے اس کو کہ جی غلام سے کیا پردہ تیرا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی واقعی وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس غلام سے وہ پردہ کیوں کرے, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا کچھ بھی. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. ہیلو دوستو, میں ہوں ایکس مسلم اسپارٹیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل. دوستو, قرآن اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کے کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے, اور یہ سپورٹ آپ مجھے پیٹرین کے ذریعے اور پے پال کے ذریعے کر سکتے ہیں. پیٹرین اور پے پال کے لنکس آپ کو پن کمنٹ میں مل جائیں گے.